الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ عین عباس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کے آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا 26واں روز، جس کے اندر ہم 26ویں پارے کا خلاصہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 26ویں پارے کا جو آغاز ہے سورۃ الاحقاف سے ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 46 نمبر پر موجود ہے، جبکہ جو ترتیب نزول ہے اس کے اعتبار سے 66 نمبر پر موجود ہے۔ اس کی ایک آیت کے اندر ایک علاقے کا جو احقاف نام ہے اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام جو ہے احقاف رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر وہی مضامین بیان کیے گئے ہیں جو تمام مکی صورتوں کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں جو کلام مجید ہے اس کی حقانیت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 5 میں کفار کے جو باطل معبود ہیں جواب دینے سے ان کی بے بسی کا بیان ہے، اور ان کے پکار سے جو ہے بے خبر ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آیت نمبر 15 سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے حکم دیا گیا ہے، تاکید فرمائی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، اور صالح جو اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے دعا کرتی ہے، اور صالح اولاد کے آگے خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے آگے آیت نمبر 17 میں جو والدین کے نافرمان ہیں اور جو گمراہی پر کاربند رہنے والے ہیں، اسی کو اختیار کرنے والے ہیں، اور جو آخرت کا انکار کرنے والے شخص ہیں ان کے لیے جہنم کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جو کفار ہیں نا ان کو جب جہنم میں جھونک دیا جائے گا، ان کو جب جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو تب ان سے یہ بات کہی جائے گی کہ تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو دنیا کی لذتیں تھی، جو دنیا کا مال و متاع تھا، اس کو خوبصورت بنانے والی جو چیزیں تھیں، تم ان سے خوب لطف اندوز ہو چکے ہو، اب یہاں پر آج کے دن جو ذلت والا عذاب ہے اس کو چکھو۔ اس کے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے جنات حاضر ہوئے، اور آپ کے پاس سے جب ان کا ایک گروہ گزر رہا تھا تو انہوں نے قرآن کریم کو سنا، اور آگے جا کر پھر جو اپنی قوم کو انہوں نے حق کی دعوت دی اس کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورہ محمد آ جاتی ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 47 نمبر پر موجود ہے، جبکہ جو ترتیب نزول ہے اس کے اعتبار سے یہ 96 نمبر پر موجود ہے۔ اس کی دوسری آیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی جو ہے لیا گیا ہے، مذکور ہے، اس وجہ سے سورت کا نام جو ہے محمد رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت میں ترغیب جہاد، مجاہدین کو بشارتیں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اور جو منافقین ہیں ان کی جو نشانیاں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اندر صفات ہوتی ہیں، مطلب سمجھنے کہ جو جن سے منافق پہچانا جاتا ہے اس کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو منافقین سے خبردار رہنے کا اس کے اندر بیان ہے۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ کفار کے اعمال ضائع ہیں، جبکہ جو مومنین ہیں ان کے اعمال مقبول ہیں، اور ان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہیں۔ غزوہ بدر سے پہلے جو اسلام کی جنگی تدابیر ہیں یا جو جنگ میں قیدی بن جایا کرتے تھے ان کے حوالے سے کوئی احکام نہیں آئے تھے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب آگے ان آیات میں پھر ان کے متعلق فرمایا گیا کہ جو جنگ ہو اور مسلمان پھر اس جنگ پر جو ہے غلبہ پا لیں، یعنی کہ فتح یاب ہو جائیں، جیت جائیں، اور پھر ان کے قبضے میں جو جنگی قیدی ہیں ان کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہیں قید کر لیا جائے تاکہ وہ دوبارہ مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ دوسرا، جب آپ کو یہ امید ہو کہ ان کی اصلاح کی جائے تو وہ لوگ اس اصلاح کو قبول کریں گے، تو اب چاہیے کہ ان کو احسان کے طور پر ان پر احسان کرتے ہوئے ان لوگوں کو آزاد کر دیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یا پھر فدیہ لے کر ان لوگوں کو آزاد کر دیں۔ اس کے بعد اہل تقوی کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور آگے پھر ان جنتیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل سلیم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کی جو صحبت ہے ان کی تقلید زیادہ بہتر ہے، یا وہ لوگ کہ جو گمراہی کے رستوں پر کاربند رہتے ہیں اور جہنم جن کا مقدر ہے ان لوگوں کی پیروی جو ہے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 میں حکم جہاد کے نزول کے بعد جو منافقین ہیں اس کے بزدلانہ رویے کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہاد کا حکم آ گیا اب اس کے بعد اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص رہتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے واضح دلائل آ جانے کے باوجود یہ لوگ قرآن مجید میں غور کیوں نہیں کرتے کہ کیا ان کے دلوں پر، ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نا نفاق کی بیماری ہے، منافقت ہے،
انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں کو ظاہر نہیں کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی منافق ایسا نہیں تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ سے جو ہے چھپ جائے، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ ایک موقع پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کا نام لے لے کر ان کو جو ہے مسجد سے نکال دیا۔ آیت نمبر 35 سے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم ہمت نہ ہارو اور کفار کو جو ہے صلح کی دعوت نہ دو، بے شک فتح تم ہی پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ مزید فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب انہیں دعوت دی جائے تو وہ لوگ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ان کے اس بخل کی جو ہے سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گمراہی کو اختیار کرتا ہے یا وہ دین سے روگردانی کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو دین سے روگردانی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الفتح آ جاتی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 48ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 112ویں نمبر پر موجود ہے۔ اس سورت کا نام الفتح، اس کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر مذکور ہے۔ اس سورت میں فتح مکہ کی بشارت دی گئی، اس کے علاوہ بیت رضوان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سکھائی گئی مسلمانوں کو، اور جو منافقین ہیں ان کے احوال بیان کیے گئے، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان اجمعین کی صفات اس کے اندر مذکور ہیں۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو جو ہے فتح مبین قرار دیا۔ آیت نمبر 8 سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا، اور آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے جو بیت رضوان ہے اس کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ مطلب کیا ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بیعت کی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں جو جہاد سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں ان کے احوال جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیے، اور فرمایا کہ جب آپ جہاد سے واپس جائیں گے تو یہ لوگ بہانہ بنائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم اپنے مال کی وجہ سے، اپنے اہل و عیال کی مصروفیت کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ آپ جو ہے وہ یہ گزارش کریں گے کہ آپ ہماری خطا کو معاف کر دیں کہ ہم نہیں شریک ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور یہی منافقین کی نشانی ہے کہ ان کے جو باطن ہے اور ان کا ظاہر ہے اس کے اندر تضاد ہوتا ہے، وہ اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں اور جو لوگ معذور ہیں، بزرگ ہیں، وہ جو جہاد میں نہیں جا سکتے، ان کا یہاں پر ان کو معافی دی گئی ہے، ان کے استثناء کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 18 سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وفات صحابہ اکرام علیہم رضوان اجمعین ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے اپنی جان نثار کرنے کا جو وعدہ فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قطعی رضامندی کی سند انہیں عطا کی۔ اب آپ کے لیے اور میرے لیے جو سمجھنے والی چیز ہے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قطعی رضامندی والا معاملہ فرمائے تو آپ جیسے، میرے جیسے اور ہم جیسے گناہ گاروں کا یہ کام نہیں بنتا کہ ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان اجمعین کے آپس کے معاملات کی وجہ سے ان کی ذات پر جو ہے تبصرہ کریں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ہم بڑے ہی پرامن طریقے سے مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب صحابہ اکرام بڑے خوش جو مکہ کی طرف گئے، اور پھر جو صلح حدیبیہ کے اس مقام پر جو معاہدہ ہوا، تو اب صحابہ اکرام بعض ایسے تھے کہ انہیں بغیر، ظاہر سی بات ہے مکہ میں داخل ہوئے حج و عمرہ کیے بغیر انہیں جو ہے اپنا احرام کھولنا پڑا، تو بعض صحابہ اکرام کے دل کو ٹھیس پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ساتھ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا، اور یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگ احرام باندھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جو حرم پاک ہے، جو بیت اللہ ہے، اس کے اندر تم لوگ داخل ہو گئے۔ اور اس کے آگے پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان اجمعین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے جو اس سے پہلے تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی بیان کی گئی تھیں، اور وہ یہ تھی کہ وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوں گے، آپس میں رحیم ہوں گے، آپس میں شفیق ہوں گے۔ اور آگے چل کر فرمایا کہ اے مخاطب، تو جب بھی انہیں دیکھے گا تو تو انہیں عبادت میں مشغول دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھے گا،
وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے طلبگار ہوں گے اور ان کی جبینیں سجدے کے اثر سے نیر و تاباں ہیں۔ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ اس آیت میں خلافت راشدہ کی جو ترتیب ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الحجرات آ جاتی ہے۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 49 نمبر پر موجود ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 108ویں نمبر پر موجود ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں الحجرات کا ذکر ہے، اس کی یہی وجہ تسمیہ ہے اور اس وجہ سے اس کا نام جو ہے الحجرات رکھ دیا گیا ہے۔ اب سورہ حجرات کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بارگاہ نبوت کے آداب کو بیان فرمایا کہ ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اونچی آواز سے پکارنا یا ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا کرنا یہ ایک ایسی بے ادبی ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر سکتی ہے۔ اور ماضی قریب ہی میں ہم نے دیکھا کہ لوگ محض اپنے سیاسی معاملات کی وجہ سے انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ کے تقدس کو پامال کیا، اور محض اپنے سیاسی لیڈروں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے انہوں نے اس کی تعظیم کو پس پشت ڈال دیا اور وہاں پر نعرے بازی شروع کر دی۔ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جاؤ تو تم اتنے با ادب وہاں پر ہو، گویا کہ صحابہ اکرام کے متعلق آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے تھے تو وہ ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، کہ ان کی حرکت سے ان کے سروں سے وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ ان کا مقام تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو وہ لوگ ادب کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی انہی کی زندگیوں سے یہ ادب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں بتایا کہ اہم خبروں کی تحقیق کیے بغیر، ان کی تصدیق کیے بغیر ان کو آگے پھیلا دینا یا ان پر جو ایکشن لینا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پر ممانعت فرمائی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں مسلمانوں کے جو متحارب گروہ ہیں ان میں عدل و انصاف پر مبنی صلح کا حکم دیا گیا ہے، اور بغاوت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر آنے تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان اخوت قائم کرو، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں اخلاقیات کا ذکر کیا گیا ہے جو آج کے دور کے مسلمان کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جو یقیناً اگر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگیوں میں ضرور بھی ضرور انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر جو خوبصورت نام ہے، ان کے جو نام رکھ دیے گئے ہیں ادب کے ساتھ ان کو ان کے انہی ناموں کے ساتھ جو ہے پکارا جائے۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، اور دوسرے کے جو پوشیدہ احوال ہیں ان کے متعلق بھی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ایسے معاملات نہ کرو کہ تم کسی کی کوئی بدگمانی کرو، یا کسی کا کوئی راز ہے تو اس راز کو بھی ہرگز ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو، یا خود اس راز میں گھسنے کی ضرورت نہ کرو کہ میں جان لوں کہ اس کی یہ راز کی کیا بات ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور غیبت اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسا وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا یا کسی مردار کا جو ہے وہ گوشت کھاتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ انسانیت کی اصل ایک ہی ہے کہ وہ سارے آدم علیہ السلام کے اور حضرت حوا علیہ السلام کے جو ہے اولاد ہیں، اور جو قبیلے بنا دیے گئے ہیں یا جو ان کی قومیں بنا دی گئی ہیں یہ فخر کے لیے نہیں ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ ان کی پہچان ہو سکے، ان کے تعارف کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو انسان کی عزت کا دار و مدار ہے وہ اس کے تقوی پر ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ کتنا ڈرتا ہے۔ پھر اس میں ایمان صادق اور ایمان کامل کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی بندہ ایمان لے آئے تو اب وہ اللہ تعالیٰ پر احسان نہ جتلائے کہ جناب میں ایمان لایا ہوں، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اپنی بارگاہ میں سر و سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الکاف آ جاتی ہے۔ یہ سورہ کاف مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 50 نمبر پر موجود ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 34ویں نمبر پر موجود ہے۔ اس کی پہلی آیت میں لفظ کاف مذکور ہے، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے کاف رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ سے جی اٹھنے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی دلائل اس کے اندر دیے گئے ہیں۔ ابتدائی صورت میں مرنے کے بعد زندہ ہونے پر جو کفار کا تعجب ہے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور اس میں جو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 15 میں حیات بعد الموت کے اسباب کا دوبارہ سے ذکر کیا گیا، اور فرمایا کہ کیا ہم پہلی مرتبہ جو ہے انسان کو بنا کر تھک گئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خود
اپنے از سر نو پیدا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شک میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا مالک ہے، اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ظاہری اعمال تو درکنار دور کی بات ہے، جو انسان کے دماغ میں پیدا ہونے والا خیال ہے یا اس کے دل میں آنے والا جو وسوسہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخوبی جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں ہے، اس کے ہر کہے لفظ کو اور جو کچھ وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 22 جو ہے، اس کے بارے میں بعض اہل علم نے فرمایا کہ اگر کسی کی بصارت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہو، یعنی کہ اس کی جو نظر ہے وہ کمزور ہو رہی ہو، تو یہ آیت پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو اس کی بصارت ہے اس کو بحال فرماتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یابی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 30 میں جہنم کی وسعت اور اس کی بھوک کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جہنم سے یہ پوچھے گا کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا، تو وہ کہے گا نہیں، کچھ اور ہیں، یعنی کہ جو جہنم ہے وہ جہنمیوں کے آنے سے فل نہیں ہوگی، بلکہ جب بھی اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا اب بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی نہیں، اگر کچھ اور ہیں، کچھ اور ہیں۔ اس طریقے کا معاملہ اس کے ساتھ جو ہے چلتا رہے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 میں طلوع و غروب شمس سے پہلے رات کے کچھ حصہ میں اور نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرنے کی تاکید ہے۔ آخری آیات میں حشر و نشر کے اسباب کا بیان ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الذاریات آ جاتی ہے۔ سورۃ الذاریات مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 51 نمبر پر موجود ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 67 نمبر پر موجود ہے۔ اس کی پہلی آیت میں الذاریات لفظ جو ہے مذکور ہے، یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے اور اس کا نام الذاریات رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں ہواؤں، کشتیوں اور فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ جو قیامت کا وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ آیت نمبر 15 سے اہل تقویٰ کے انعامات اخروی کو بیان کرنے کے بعد ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کی صفات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جن کو نعمت مال سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کو مال دیتا ہے تو ان کے اس مال کے اندر وہ بھی حقدار ہیں جو سائل ہیں، جو سوال کرنے والے ہیں، جو سوالی ہیں، اور وہ بھی اس میں حقدار ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا نہیں کی، جو اسے محروم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا اور سب سے زبردست قوت والا ہے۔ اب جو بعض اللہ والے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ رزق میں کشادگی کا وظیفہ بھی ہے۔ اس کے جو پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی بشری شکل میں آمد جو ہے اس کا تذکرہ ہے، اور ان کی طرف سے ضیافت کا اہتمام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو ضیافت کا اہتمام کیا گیا اس کا بیان ہے، اور فرشتوں کے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے کی وجہ سے بتقاضے بشریت جو ان پر خوف لاحق ہوا اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اور پھر ان دونوں کو جو ہے بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیے جانے کا ذکر ہے۔ تو یہ تھا 26ویں پارے کا خلاصہ جو آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا حق کہا اور سچ کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔